السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ہارر سٹوریز آپ سب کو بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ لسنرز، آج کا یہ خوفناک واقعہ ہمارے ساتھ سیالکوٹ سے سائمہ نے شیئر کیا ہے۔ سائمہ کا کہنا ہے کہ وہ لوگ رینٹ پہ رہتے ہیں اور ہر 2 سے 3 سال بعد ان لوگوں کو نئی جگہ پہ نئے مکان میں شفٹ کرنا پڑتا ہے۔ جہاں پہ وہ لوگ پہلے رہ رہے تھے، ان کا کہنا ہے کہ ان کے مالک مکان بہت اچھے تھے، ان کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن کسی مجبوری کی بنا پہ ان لوگوں کو وہاں سے شفٹ کرنا پڑا اور وہ لوگ ایک نئی جگہ پہ رہنے کے لیے چلے گئے۔ اب جس مکان میں ان لوگوں نے شفٹ کیا تھا، وہ ایک ورک شاپ کی چھت کے اوپر بنا ہوا ایک بہت بڑا سا کمرہ تھا۔ سائمہ بتاتی ہیں کہ مجبوراً ہم لوگ اس مکان میں آ تو گئے تھے، مگر مجھے یہ مکان بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی آپ کو کوئی اچھا مکان ملے ہم لوگ فوراً سے پہلے وہاں پہ شفٹ کریں گے۔ ورک شاپ سمیت وہ پورا کا پورا مکان ہی ایسے لگتا تھا جیسے صدیوں پہلے بنایا گیا ہے، بہت پرانی طرز کا تھا، اور اس مکان کی سیڑھیاں چڑھتے وقت بھی مجھے بہت خوف محسوس ہوتا تھا، کہ ایسا لگتا تھا جیسے ہم کسی خفیہ سرنگ میں آ گئے ہیں۔ اور جب ہم لوگوں نے اس مکان میں نیا شفٹ کیا تھا تو رات ہوتے ہی سیڑھیوں میں ایسے اندھیرا ہو جاتا تھا، اتنی ویرانیت ہو جاتی تھی، وہاں پہ بالکل بھی روشنی نہیں ہوتی تھی، اور میں نے ہی وہاں پہ آتے ساتھ ہی وہاں پہ بلب لگوایا تھا۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کا ایڈمیشن پاس کے ایک اسکول میں کروا دیا۔ صبح کو ہسبینڈ کام پہ چلے جاتے تھے، بچے اسکول چلے جاتے تھے، تو پیچھے سے میں گھر پہ اکیلے ہوتی تھی۔ کیونکہ ہم لوگوں کا کمرہ چھت کے اوپر تھا تو چھت کو ہی ہم لوگ صحن کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے۔ ہماری چھت کے بالکل ساتھ دوسرے مکان کی چھت اٹیچڈ تھی، اور دونوں چھتوں کے درمیان میں ایک نارمل سائز کی دیوار تھی، کہ اگر ہم دیوار کے قریب جائیں، پاس جائیں، تو کھڑے ہو کے ایک دوسرے کی چھت کو صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ اس مکان میں ایک پٹھان فیملی رہتی تھی، اور ان کی لڑکی جو تقریباً 16 سے 17 سال کی تھی، اس کا نام حسنہ تھا، وہ بھی اکثر چھت پہ آیا کرتی تھی۔ وہ چھت پہ آ کے اکثر بیٹھی ہوتی تھی یا چھت پہ ٹہل رہی ہوتی تھی۔ اس لڑکی حسنہ نے بھی مجھے 1 سے 2 دفعہ دیکھا، کیونکہ سردیوں کا آغاز تھا، سردیاں شروع ہو رہی تھیں، تو ہلکی ہلکی ٹھنڈ ہوتی تھی، تو میں اکثر صحن میں چارپائی بچھا کے بیٹھ جاتی تھی، کبھی دھوپ سیکتی تھی تو کبھی اپنا کوئی کام کرتی تھی، یا پھر کپڑے سلائی کیا کرتی تھی۔ ویسے وہ پٹھان لڑکی حسنہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے کالے لمبے بال تھے، نیلی نیلی آنکھیں تھیں، گلابی ہونٹ تھے، جیسے عام طور پہ پٹھان خوبصورت ہوتے ہیں ویسے ہی وہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ تو جب میں نے اس کو دیکھنا مجھے بہت پیاری لگتی تھی۔ ایک دن اسی طرح ہسبینڈ کام پہ چلے گئے، بچے اسکول چلے گئے، تو میں نے بھی گھر کے کام وغیرہ کیے، کھانا وغیرہ بنایا اور صحن میں آ کے بیٹھ گئی۔ میں اب کپڑے سی رہی تھی، میرا دھیان بالکل اپنے کام کی طرف تھا کہ اچانک سے میری نظر دیوار پہ گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو وہ حسنہ تھی، وہ دیوار پہ اپنا سر اور بازو ٹکا کر میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس دن پہلی دفعہ اس نے مجھ سے بات کی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کیا سی رہی ہو؟ میں بہت حیران ہوئی، مجھے لگا کہ شاید اس کو اردو بولنی نہیں آتی، لیکن اس دن اس نے مجھ سے اردو میں بات کی، لیکن وہ اٹک اٹک کے بات کر رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو بہت زیادہ اردو نہیں آتی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ میں اپنی بیٹی کا فراک سی رہی ہوں، تو اس نے بہت خوش ہو کے کہا کہ آپ فراک سی لیتی ہو تو آپ مجھے بھی ایک پٹھانی فراک سی کر دو جو ہم لوگوں میں بہت مشہور ہے، اور آپ کے جتنے پیسے بنیں گے میں آپ کو دے دوں گی۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے میں سی دوں گی، تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ اس کے بعد سے اکثر ایسا ہونے لگا کہ جب وہ چھت پہ آتی تھی تو میں بھی باہر صحن میں بیٹھی ہوتی تھی تو وہ مجھ سے باتیں کرتی تھی، لیکن کبھی کبھار مجھے اس لڑکی کو دیکھ کے کافی عجیب سا محسوس ہوتا تھا، کافی عجیب سی حرکتیں کرتی تھی، کیونکہ 1 سے 2 دفعہ جب میں نے ان کی چھت پہ نظر ڈالی تھی تو مجھے وہ
عجیب سی حرکتیں کرتی ہوئی دکھائی دی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ جو ان کی چھت تھی اس کی دوسری طرف جو دیوار تھی وہ اس دیوار کے بالکل سامنے جا کے کھڑی ہوئی تھی اور ایسے لگ رہا تھا کہ وہ دیوار کو گھور رہی ہے۔ پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ جو ان کی چھت پہ چارپائی پڑی تھی وہ اس پہ لیٹی ہوئی تھی اور اس کا سر چارپائی سے نیچے تھا اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس کے سارے بال زمین پہ گرے ہوئے تھے۔ اس کا پورا جسم تو چارپائی پہ تھا، لیکن اس نے اپنا سر چارپائی پہ رکھنے کی بجائے چارپائی سے نیچے لٹکایا ہوا تھا، جو اس کے بال بھی ساتھ نیچے زمین پہ لگ رہے تھے۔ تو میں دیکھ کے بہت حیران ہوئی کہ یہ کس طرح سے لیٹی ہوئی ہے۔ پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ چارپائی پہ بیٹھی ہوئی ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ کسی اور زبان میں کسی سے بات کر رہی ہے، جیسے کوئی اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، مگر دیکھنے میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید وہ پشتو میں بات کر رہی ہے، لیکن جب میں نے غور سے سنا تو وہ مجھے پشتو نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ چاہے مجھے پشتو بولی نہیں آتی، لیکن میں نے سنا ہوا تھا کہ پٹھان لوگ پشتو کس طریقے سے بولتے ہیں، تو تھوڑی بہت پہچان تھی مجھے ایسے لگ رہا تھا وہ کسی اور زبان میں بات کر رہی ہے، مگر کس سے کر رہی تھی کوئی پتہ نہیں، سامنے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن اسی طرح سے اس لڑکی کی ماں چھت پر آئی کپڑے ڈالنے کے لیے، تو میری اس سے سلام دعا ہوئی۔ میں نے ان سے بات کی تو پتہ چلا کہ ان کو بھی تھوڑی بہت اردو بولنی آتی ہے۔ پھر باتوں باتوں میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، حسنہ آج کل چھت پہ نہیں آتی ہے، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، اس کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور پھر وہ اداس سی نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ اسے کیا ہوا، ابھی کچھ دنوں پہلے تو وہ چھت پہ آئی تھی، بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے کچھ بتانا نہیں چاہ رہی تھی، وہ چپ کر گئی، ادھر ادھر دیکھنے لگ پڑی، کافی پریشان لگ رہی تھی۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ اکثر میں نے حسنہ کو عجیب حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، جو میں نے دیکھا تھا میں نے ان کو بتایا کہ کیسے وہ دیوار کے بالکل پاس کھڑے ہو کے دیوار کو گھورتی ہے، کبھی چارپائی پہ لیٹی ہو تو سر اپنا نیچے کر کے لیٹتی ہے، کبھی کسی سے باتیں کرتی ہے۔ تو یہ وہ ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہے، کیا اس کی دماغی حالت ٹھیک ہے؟ تو میرا اتنے کہنے کی دیر تھی، وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی پہ ایک جن کا سایہ ہے، وہ اسی طرح سے اسے تنگ کرتا ہے، ویسے تو وہ ٹھیک رہتی ہے مگر کبھی کبھار وہ اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے۔ وہ سب سے اکیلی ادھر چھت پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے، ہم اسے کتنا سمجھا لیں، کتنا منع کر لیں کہ چھت پہ مت جاؤ، لیکن وہ ہماری بات نہیں مانتی، اور اگر اسے زبردستی روکیں یا کمرے میں بند کریں تو پتہ نہیں وہ کس طریقے سے چھت پہ آ جاتی ہے۔ پھر ہم لوگ یہ سوچ کے چپ کر جاتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، تو وہ گھر کے اندر ہی، کہیں باہر تو نہیں جاتی۔ پہلے وہ چیز اتنا تنگ نہیں کرتی تھی، کبھی کبھار اس کی طبیعت ضرور خراب ہوتی تھی، مگر اب وہ چیز اس پہ بہت زیادہ حاوی ہونے لگ پڑی ہے۔ ہم اپنی بیٹی کا علاج تو کروا رہے ہیں، اور جس سے کروا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی بیٹی کا کسی ایسی ناپاک اور غلیظ جگہ سے گزر ہوا ہے انجانے میں، کہ جہاں پہ شیاطین جنات رہتے تھے، ان کا وہاں سے گزر بسر تھا، وہاں پہ ان کا ٹھکانہ تھا، تو انہی میں سے ایک جن اس پر عاشق ہوا ہے، اس پر حاوی ہوا ہے۔ مجھے بھی ان کی باتیں سن کے بہت پریشانی ہوئی، میں بہت حیران ہوئی، بہت دکھ ہوا مجھے کہ اتنی پیاری بچی کے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ شام کو جب میرے ہسبینڈ گھر آئے تو میں نے انہیں بھی یہ ساری بات بتائی، وہ بھی سن کے بہت حیران ہوئے، پریشان ہوئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم پیچھے سے گھر پہ اکیلی ہوتی ہو تو تم بھی دھیان سے رہا کرو۔ اس کے بعد کافی دن گزر گئے، حسنہ چھت پہ مجھے کبھی نظر نہیں آئی۔ ایک دن میں اسی طرح سے صحن میں بیٹھی ہوئی کپڑے سلائی کر رہی تھی کہ مجھے اچانک سے ایسا لگا کہ کوئی بڑی سی چیز اڑتے ہوئے آئی ہے اور دیوار پہ آ کے بیٹھ گئی ہے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو حسنہ تھی، وہ دیوار پہ پاؤں کے بل بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے اپنے گھٹنوں پہ اپنے بازو رکھے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھی ہوئی تھی اور بالکل سفید تھیں، اس کے لمبے لمبے بال جو تھے وہ کھلے ہوئے تھے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے ان کو ہوا میں لہرایا ہوا ہے، ان کو پکڑا ہوا ہے، اس کے بال ہوا میں سیدھے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ جیسے ہی آگے دیوار پہ بیٹھی تھی، عجیب سے انداز میں ہنس کے مجھے دیکھنے لگ پڑی۔ پہلے وہ کسی اور زبان میں کچھ بولی
اور آگے سے ہنسنے لگ پڑی۔ میں تو اتنی حیران تھی کہ میری اس سے نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی، نہ میرے میں اتنی ہمت ہو رہی تھی کہ میں وہاں سے اٹھ جاؤں۔ پہلے تو اس نے کسی اور زبان میں مجھ سے کچھ کہا تھا، لیکن اچانک سے اس نے اردو میں مجھے کہا کہ ڈر گئی ہو کیا، اور پھر وہ ہنسنے لگ پڑی۔ اتنا سننے کی دیر تھی، میرے اندر بالکل ہمت نہیں تھی کہ میں اسے اور برداشت کروں۔ میں فوراً وہاں سے اٹھ کر بھاگی، کمرے میں گئی، میں نے کنڈی لگا لی۔ کمرے میں جا کے ایک طرف میں سہم کے بیٹھ گئی اور جتنے وظائف، جتنے ورد اس وقت مجھے ذہن میں آ رہے تھے، میں نے وہ ورد کرنا شروع کر دیے۔ میرا پورا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں نے کیا دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ شام کو جب میرے ہسبینڈ آئے تو میں نے ان کو رو رو کے ساری بات بتائی۔ ان سے کہا کہ پہلی ایک تو یہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں اتنا پرانا کھنڈر کی طرح ویران ہے، اوپر سے پہلے میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا تھا، تو آج میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، اب تو میں اس گھر میں بالکل بھی نہیں رہوں گی۔ میرے ہسبینڈ نے جب یہ سنا تو وہ بھی بہت پریشان ہوئے، بہت خوفزدہ ہوئے۔ انہوں نے مجھے کہا میں نے تو تمہیں پہلے کہا تھا کہ تم پیچھے سے اکیلی ہوتی ہو تو دھیان سے رہا کرو، اور بلکہ میں نے بھی آج تمہیں یہی بتانا تھا کہ میں ایک مکان دیکھ کے آیا ہوں اور ہم لوگ اگلے 2 دن میں وہاں پہ شفٹ کریں گے۔ بس 2 دن تم یہاں پہ کسی طرح گزارا کر لو، اور اس دوران تم باہر صحن میں مت جانا اور کمرے کو اندر سے لاک کر کے رکھنا۔ جب میں نے ان کی یہ بات سنی کہ نیا مکان مل گیا ہے اور ہم لوگ وہاں پہ شفٹ کریں گے، تو میری جان میں جان آئی، اور میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ اور ان 2 دنوں میں نے باہر صحن کی طرف دیکھا تک نہیں، جانا تو دور کی بات تھی، اور اللہ اللہ کر کے میں نے وہ 2 دن گزارے۔ پھر ہم لوگ نئے مکان میں شفٹ کر گئے، اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ اس لڑکی حسنہ کا کیا ہوا یا اب وہ کس حال میں ہے، لیکن اس دن جو منظر میں نے دیکھا تھا وہ مجھے آج تک خوف زدہ کرتا ہے، اور آئندہ زندگی میں یہ چاہتی ہوں کہ دوبارہ ایسا کوئی منظر مجھے کبھی نہ دیکھنا پڑے۔ سو لسنرز، یہ تھا وہ شارٹ سا خوفناک سا واقعہ جو سائمہ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ مجھے پتہ چل سکے آپ لوگوں کو میری سٹوریز کیسی لگ رہی ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی اپنی زندگی کا کوئی خوفناک واقعہ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی یا فیس بک آئی ڈی پہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کی ہارر سٹوری سننا آپ کو پسند ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ امید ہے آج کی سٹوری آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مزید خوفناک واقعات سننے کے لیے جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ۔ ویٹ کریں میری نیکسٹ سٹوری کا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔